بھی دستار بندی مشائخ اور تمام بزرگوں کی قیادت میں ہوگی۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا۔ اور اب سب سے آخر میں تشریف لاتے ہیں استاد الحفاظ حافظ محمد عثمان صاحب، جامعہ محمدیہ غوثیہ تعلیم القرآن کے چشم و چراغ، جنہوں نے اس علاقے میں محنت کی، بے لوث محنت کی۔ آپ کے لیے پیر کی سرکار خصوصی دعا بھی فرمائیں گے اور ادارے کے لیے بھی دعا فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بے لوث خدمت کرنے پر۔ آپ کو انشاءاللہ انعام بھی پیر کی سرکار کی طرف سے اور تمام کمیٹی کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا۔ اور جتنے احباب نے تعاون کیا اس محفل میں، چودھری شہباز صاحب، پیر سید ابرار شاہ صاحب طور سے، آپ بھی تشریف لائے، آپ نے بھی تعاون کیا۔ ان کے ساتھ راجہ محمد ارشد علی کیانی صاحب اور تمام ٹیم جنہوں نے یہاں پہ تعاون کیا، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب حضرت صاحب جانشین حضور ضیاء الامت، مجاہد تحریک ختم نبوت، حضرت پیر طریقت حضرت پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ بیرہ شریف، آپ خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پتہ چلنا چاہیے اہلیان کھائی کوٹلی نے گم کول شریف والوں کا اور بیرہ شریف والوں کا کس طرح استقبال کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ نقشبندیہ گم کول شریف، دین و ملت کی ضیاء حضرت پیر محمد امین الاسناد صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ گرامی مرتبت سیادت پناہ سلطان الفقراء جناب پیر سید حبیب شاہ صاحب، زیب سجادہ آستانہ عالیہ گھم گھول شریف، معزز علماء کرام، یاران طریقت، میرے عزیز وہ بچے جنہیں اللہ نے قرآن کی نعمت سے مالا مال کیا، وہ خوشبخت ماں باپ جن کو اللہ نے ایسی اولاد سے نوازا جو شام کرے گی تو قرآن سے، جو صبح کا آغاز کرے گی تو قرآن سے۔ سبحان اللہ۔ میں ان لوگوں کو، ان اہل خیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ادارے کو قائم کیا اور اس میں قرآن حکیم کی خدمت کا یہ تحفہ جو ہے انہوں نے امت کو پیش کیا۔ میں سب دوستوں کو، خاص طور پہ وہ بچے جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، آپ کو پتہ ہے دنیا میں آج کل مسلمان ہمیشہ ہی مسلمانوں کے اوپر اعتراضات دوسری قوموں کی طرف سے اٹھتے رہتے ہیں، کبھی کسی بات پہ کبھی کسی بات پہ، لیکن دو چیزوں پہ اعتراض ہمیشہ وہ کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہے ایک اللہ کا نبی، ایک صاحب قرآن اور ایک قرآن۔ وہ قرآن پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کوئی کتاب لکھتے ہیں
تو 100 سال کے بعد اس کی زبان بدل جاتی ہے، اس کے مفاہیم بدل جاتے ہیں، اس کو اڈٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نئی لغت لانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، نہ اس میں کوئی حرف بدلتا ہے، نہ اس سے زبر بدلتی ہے، نہ اس میں زیر بدلتی ہے، نہ اس میں کوئی اور شوشہ بدلتا ہے۔ یہ کیسا قرآن ہے؟ انہوں نے ایک بار یہ کوشش کی، دوسری جنگ عظیم سے پہلے انہوں نے کوشش کی، یار ہماری بائبل ہے، بائبل جو ہے اس میں ہر روز کوئی نیا ایڈیشن آ جاتا ہے، کبھی بائبل فلانی، کبھی بائبل فلانی، کبھی بائبل فلانی، تو اس میں اتفاق ایک کتاب کا دوسرے سے نہیں ہے۔ اور مسلمان جو افریقہ پہ بیٹھ کے قرآن کھول کے پڑھتا ہے وہ بھی وہی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے جو پاکستان والا پڑھ رہا ہوتا ہے، جو سعودی عرب میں قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی وہی لفظ بول رہا ہے جو ہے وہ کسی اور اجنبی ملک میں ہو رہا ہے۔ تو یار ان کی طاقت اور ان کی قوت اور ان کی بڑائی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن، کہا جی قرآن کا بندوبست کرو۔ قرآن کا کیا بندوبست کیا؟ انہوں نے جتنی ان کی مملکت محروسہ تھی، ان کی جو سلطنتیں تھیں، جہاں جہاں ان کا قبضہ تھا استعمار کا، انہوں نے وہاں سے قرآن حکیم جتنے پرنٹ تھے وہ سارے کے سارے اٹھا لیے اور ان کو لا کر پہلے تو ان کا تقابل کیا، کیا یہ ایک قرآن افریقہ والا وہ امریکہ والے قرآن سے مختلف ہے؟ انہوں نے دیکھ اور کوپر تھا، اس کا ایک صفحہ دیکھا، اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ انہوں نے پھر دیکھا کوئی اور ان میں غلطی کسی قسم کی، کیونکہ وہ میں نے والٹائر ایک ان کا تاریخ دان اور بہت بڑا عالم گزرا ہے فرانس کا، وہ کہتا ہے عجیب بات ہے، مسلمانوں کا ایک قرآن ہے جس کے اوپر 1.5 ارب کی آبادی متفق ہے اور اس میں کوئی شوشہ نہیں ہے، اور ہمارے پاس بائبلوں کی کتنی تعداد ہے۔ تو پھر ایک بار ان کے دل میں آیا کیوں نہ ہم بائبل کو جو ہے وہ بھی ایک بنا لیں جس کے اوپر ہم کہیں کہ یہ ہماری بائبل ہے۔ تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ ایک ٹیبل لیا، اس پہ سارے نسخے بائبل کے رکھے اور ایک بڑے پادری نے اس ٹیبل کا ایک پایا پکڑ کے ہلایا اور اس میں جتنی بائبل تھی وہ ساری نیچے گر گئی اور 4 نسخے باقی اوپر بچ گئے۔ تو انہوں نے طے کر دیا یہ اوپر والے 4 نسخے درست، نیچے گرے ہوئے سارے جو ہے وہ غلط۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کے پیچھے پڑے، انہوں نے 80,000 قرآن کے نسخے لیے، ان کو دیکھا ان میں کوئی فرق نہیں، ان میں کوئی غلطی نہیں، ان میں کوئی شوشہ تبدیل نہیں، ان میں کوئی زہر نہیں۔ تو یہ بڑے پریشان، بڑے حیران۔ اس عمل میں جب ہندوستان پہ اس وقت انگریز قابض تھے تو ایک افسر نے اپنے ایک ملازم سے جو کلرک تھا مسلمان غریب آدمی، اس سے کہا دیکھا ہم نے اب دوبارہ بندوبست کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بندوبست کیا ہے؟ انہوں نے کہا بندوبست یہ کیا ہے کہ جتنے قرآن ہیں نا وہ ہم نے سارے اکٹھے کر لیے ہیں، اب ان کو اکٹھا کر کے ہم یا تو جلا دیں گے یا ان کو سمندر میں غرق کر دیں گے یا کھود کے زمین اس میں دفن کر دیں گے۔ نہ یہ قرآن ہوگا، نہ تمہاری وہ محبت کی باتیں ہوگی، نہ وہ تمہارا اعتماد ہوگا، نہ تمہارے ترقی کے راز ہوں گے، نہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہدایت ہوگی اور تم یوں ہی ختم ہو جاؤ گے۔ تو اس مسلمان مسکین فقیر نے بات سن کے اس سے کہا ایسا کرتے ہیں آج صاحب عادت کیا ہے میرے گھر بھی آ کے، شام کو اس کو اپنے گھر بلا لیا اور کو بلا کے کہنے لگا آپ بیٹھے، میری بیوی چائے پکاتی ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ وہ بیٹھ کے اس نے اپنے بڑے بیٹے کو آواز دی غلام محمد ادھر آ۔ وہ پاس آیا، کہنے لگے بچے قرآن سے کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا جی ابو۔ انہوں نے کہا وہ سنا۔ وہ کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کے بسم اللہ شریف پڑھ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جتنا اس کے حفظ تھا، جتنا اس کے سینے پہ لکھا ہوا تھا، جتنا اللہ نے محفوظ کیا تھا، اس وقت وہ سنانے لگا۔ جب وہ سنا چکا اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بلا کے کہا غلام رسول ادھر آنا، ذرا قرآن تو پڑھ، جو تیری ماں نے، تیرے باپ نے، تیرے استاد نے، تیرے مسجد کے اتاریخ نے تمہیں یاد کروایا ہے۔ یاد ہے، کہا سناؤ۔ وہ اس نے قرآن کا وہ حصہ سنایا جو اسے یاد تھا۔
پھر تیسرے بیٹے کو بلا کے کہنے لگا میرے نبی کے غلام چھوٹے معصوم غلام ذرا ادھر آنا، کھڑا ہو، یہاں سنا قرآن کیسے پڑھتے ہیں، قرآن کی کیا خوبصورتی ہے۔ وہ قرآن سنانے لگا۔ جب تینوں بیٹے سنا چکے تو اپنی بیٹی جو 5 سال 7 سال کی تھی اس کو کہا کنیز فاطمہ ذرا تو بھی آ، ذرا تو بھی اللہ کے نبی پہ اترنے والی اس کلام کی تلاوت کر۔ وہ اس کو پڑھنے لگ گیا۔ جب وہ پڑھ رہا تھا تو اس کو دیکھ کے کہنے لگا بہادر سارے نسخے اکٹھے کر لو، سارے مطبوعہ لے لو، ان کو جلا دو، ان کو دریا بہا دو، ان کو زمین میں دفن کر دو، جب تک مائیں ایسے بچے پیدا کرتی رہیں گی قرآن کا کوئی شوشہ بھی بگاڑ نہیں۔ میں نعرہ رسالت، عظمت و شان قرآن۔ آپ کو پتا ہے پچھلے 2-3-4 سال پہلے کی بات ہے، امریکہ کے ایک پادری تھا جس کا نام تھا ٹیری جونز۔ اس نے کہا یہ قرآن جو ہے نا اس میں بڑی مشکل اور ڈاڈی قسم کی تربیت تعلیم ہے، اس نے ملک کا دنیا کا امن و امان برباد کر دیا، ہم اس کے خلاف مقدمہ کرتے ہیں۔ تو اس نے اپنے ہی چرچ میں مقدمہ اپنے سامنے پیش کیا، 4 پادریوں کو ایک طرف کھڑا کیا، 4 کو دوسری طرف کھڑا کیا، ایک سے کہا تم قرآن کے حق میں بولو، دوسرے سے کہا تم قرآن کی مخالفت میں بولو۔ جب وہ باتیں کر لی مقدمہ طے ہو گیا تو اس نے اس کا جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ قرآن کو آگ لگا۔ پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا، پوری دنیا میں لوگوں نے تان و تشنیع کی، مسلمان غیرت میں آئے، انہوں نے اپنی بسیں جلائیں، انہوں نے اپنے جو ہے وہ موٹر سائیکل جلائے، انہوں نے اپنی گاڑیاں جلائیں۔ میں نے اس وقت اپنے دوستوں سے یہ کہا تھا، ہمارے بزرگ لوگ یہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی بیمار ہو نا تو اس کا علاج بالمثل کرو، جیسی بیماری اس کو لاح کہنا اس کے رسم کا اس کا علاج کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن حکیم کے اوپر کوئی اعتراضات کی بارش ہو تو اس کا طریقہ جواب کا یہی ہے جو آج اس مدرسے نے دیا۔ اگر یہ دنیا میں جائے کہ بھائی وہاں انہوں نے قرآن کی توہین کی اور ادھر سے اعلان کیے ہو کہ نہیں یہ جو کھائی کوٹلی والے ہیں نا انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی سربراہی میں یہ اعلان کیا ہے اس سال ہمارے عقیدت مندوں کے سارے بچے قرآن پڑھیں گے، حفظ کریں گے، یاد کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہی وہ علاج ہے جو ان کا ہونا چاہیے۔ حضرات ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، ہمارے لیے خوبصورت ادارے بنتے ہیں، ان کے اوپر کمکمے لگتے ہیں، ان کے اوپر پنکھے ہوتے ہیں، اے سی لگے ہوتے ہیں، کھانے پینے کا اچھا نظام ہوتا ہے۔ مجھے حضور کا ایک معصوم صحابی یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میں مدینہ پاک سے دور رہتا تھا، میرے ماں باپ جو تھے وہ دور تھے، میں مدینہ اکیلا رہ نہیں سکتا تھا تو میں دور رہتا تھا۔ ایسا ہوتا تھا کہ میں صبح سویرے ساری رات بستر پہ کروٹیں بدلتا، صبح جب اذان کے بعد کا وقت ہوتا پاؤں پھوٹتی تو میں اس راستے پہ آ جاتا جو مدینہ سے آتا تھا، جس سے قافلے آتے جاتے تھے، میں وہاں پہنچ جاتا، وہاں کیا کرتا دیکھتا کوئی مدینہ سے قافلہ آ رہا ہے، کوئی مدینہ سے لوگ آ رہے ہیں، کوئی اس شہر خوبا سے اس نبی محترم کی زیارت کرتے آنے والے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں جب وہ قافلہ پہنچتا نا جو مدینہ سے آیا میں آگے دوڑ کے جاتا، ان کے اونٹ پکڑتا، ان کے گھوڑے پکڑتا، ان کو پانی پلاتا، ان کو گھاس پھوس ڈالتا۔ اس قافلے کے لیے آرام کا بندوبست کرنے کے بعد ہر ایک سے پوچھتا، اے قافلے والو، مدینہ سے آنے والو، تم نے اپنے نبی کے اوپر کوئی قرآن کی آیتیں اتری ہوئی سنی ہے؟ اگر سنی ہے تو مجھے سنا،
وہ سنیے تو مجھے بتا دو. وہ کہتے ہیں میں نے اس طریقے سے ایک ایک آیت کو، ایک ایک رکوع کو، ایک ایک صفحے کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. آج وہ بختور بچے ہیں جو گھروں سے اچھا کھانا کھا کے آتے ہیں اور یہاں آ کر قرآن کی نعمت سے مالا مال ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بہتر عزت دنیا میں مسلمان کی اولاد کے لیے نہیں ہے جس کے سینے میں قرآن ہو اور جس کے ماں باپ کو قیامت کے دن اللہ جو ہے وہ ایسا تاج پہنائے جس تاج کی چمک کو دیکھ کے لوگ کہیں ہائے کوئی بادشاہ آیا، ہائے کوئی سلطنت کا مالک آیا. لوگ کہیں نہیں، حافظ کا باپ آیا، یہ حافظ کی ماں آئی، یہ وہ لوگ آئے جنہوں نے قرآن کے ایک ایک جملے کی حفاظت کی ہے. حضرات محترم، آپ خوش نصیب لوگ ہیں، وہ مائیں خوش نصیب، وہ بچے خوش نصیب، وہ باپ خوش نصیب، وہ رزق خوبصورت، وہ استاد اعلیٰ ترین، اور وہ پیر و مرشد جس کا پیر و مرشد اس کو قرآن کی تعلیم کے راستے پہ لگا کے جائے، اس سے بڑا مرشد اور کون ہوگا. اس لیے میں جس ہائی کوٹلی کے تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا ہوں اللہ اس سلسلہ خیر کو ہمیشہ آگے بڑھائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بھی دنیا اعتراض کرتی ہے، ہر وقت کچھ نہ کوئی بولتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کائنات کی ساری تعریفیں اس پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں. وہ ایک گارڈن کالج کا پرنسپل تھا، اس کا نام بھی مسٹر گارڈن تھا. تو وہ ہر روز صبح سے کے لیے نکلتا اور پھر واپس آ کے کالج میں پڑھاتا. ایک دن کسی نے اسے پوچھا تو بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ تو بتا کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے تو نے جس نے تجھے متاثر کیا؟ اس نے کہا دیکھا ہے. اس نے کہا وہ کون؟ اس نے کہا وہ جو فلانا فقیر ہے نا جو راولپنڈی کی سڑکوں میں اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، میں نے اس سے بڑا انسان کوئی نہیں دیکھا. سارے لوگ حیران کوئی، ہم سمجھتے تھے تو کسی ڈاکٹر کی بات کرے گا، تو سائنسدان کی بات کرے گا، تو کسی مورخ ہسٹورین کی بات کرے گا، تو کہتا فلانا فقیر اس کی کیا بات ہے، اس سے کیوں متاثر ہے؟ وہ کہنے لگا میں تمہیں کیا بتاؤں، میں صبح سیر کے لیے نکلتا تھا، جب میں آگے چلتا تو وہ فقیر آتا مجھ سے کہتا اللہ کے نام پہ کچھ لو، تو میں قدم تیز کر لیتا. وہ پھر کہتا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو، میں قدم اور تیز کر لیتا، وہ بھی تیز تیز قدموں سے آتا. پھر میں کہتا ہے، وہ کہتا مجھے اللہ کے نام پہ دو. تو وہ کہنے لگا میں نے اس سے مڑ کے کہا میں جو ہے نا وہ عیسائی ہوں. ایسا کوئی بات نہیں ہے تو مجھے حضرت عیسیٰ کے نام پہ دے دو، ہمیں بی بی مریم کے نام پہ دے دو، ہم تو تمہارے سے یہ مانگ رہے ہیں، ہم سائل ہیں، سوالی ہیں، ہمارے دامن میں کوئی ڈال دو. تو وہ کہنے لگا میں بہت پریشان ہوا، میں بہت اس سے جذب ہوا، ہر روز کا معمول، ہر روز یہی قصہ، ہر روز یہی کہانی. ایک دن میں نے اس سے چڑ کے کہا اے تو کبھی رب کے نام پہ مانگتا ہے، کبھی عیسیٰ اور مریم کے نام پہ مانگتا ہے، میں تمہیں کہوں یہ جو تمہارے کشکول میں چمنیاں ٹھگیاں اکٹھی ہیں اپنے نبی کے نام پہ مجھے دو گے؟ اس نے کہا ایک منٹ ٹھہر جاؤ، میرا ہاتھ جوڑے دیکھ لینا، میں تم سے کیا کہتا ہوں اب مانگا ہے تو لینا ضرور، یہ نہ کرنا کہ میں یہ نہ کروں گا. اس نے اپنی وہ کشکول کی جوڑ پہ ڈال دی. اس نے کہا میں نے دنیا میں ایسا بندہ کوئی نہیں دیکھا جو خود فقیر ہو، جو ایک ایک دمڑی مانگتا ہو اور پھر نبی کا نام آئے تو کہ میری جان بھی عادت، میرا بال بھی عادت، میرا رزق بھی عادت، میری اولاد بھی عادت. یہی فلسفہ محبت ہے، یہی نبی کی محبت ہے کہ اس کی ذات کے اوپر میری آل قربان، میرا مال قربان، میری جان قربان، میرا رزق قربان. ہاں مانگا ہے تو وصول بھی کر لے، مانگا ہے تو وہ دے بھی لے. اس لیے دوستو سجنوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قرآن اور صاحب قرآن سے بڑی نعمت دنیا میں ہے ہی کوئی، اور وہ اللہ نے آپ کو نصیب کی. پھر اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے اس دربار عالیہ سے میرے بزرگوں کا تعلق محبت کر رہا، میرا ان ہستیوں سے ایک عقیدت و محبت کا تعلق ہے.
آنے والی ہماری نسلوں کا آپس میں اس عقیدت اور محبت کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا ہے. ہماری دعا ہے اللہ اس دربار کو آباد رکھے, اس کو شاد رکھے, اس کے فیض کو عام کرے, ان کی نسلوں کو اپنے نبی کے دین کا محافظ بنائے. میں سب سے میں کوئی صحت مند انسان نہیں ہوں. میں ہر وقت میں تقریباً 3 دن سے میں اپنے کمرے میں ہی تھا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. میں نے کہا صحت بھی وہاں سے ملے گی, جلد پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا تو حضرات محترم آپ کی خوش نصیبی, آپ کو ایسے دربار سے محبت کا رشتہ ہے جن کی فضاؤں میں ہر وقت میرے نبی کا کلمہ گونجتا رہتا ہے. اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے, خیر و برکتوں سے. واخر دعوانا ماشاءاللہ بارک اللہ, اللہ کو اسلام کو صحت سلامتی عطا فرمائے. میں نے عرض کی تھی جو سننا ہے وہ سننا ہی نہیں, وہ دل پہ لکھنا بھی ہے. عدیہ اسلام کے لیے ترامت پڑھے. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں آسیوں کی رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت دست بستہ ہیں کھڑے آقا جی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام. السلام بدعا مکھڑے والیا, السلام خالی نام موڑن والیا. یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. میرے مالک اپنے حبیب کے صدقے ہمارے دوستوں نے یہ خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. ان کو دین و دنیا کی آبرومندی نصیب فرما. ان کی اولاد کو دین قرآن کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ مضبوط فرما. حضور قبلہ پیر جی مدذل العالی اس دربار کو, اس دربار کی آل کو ہمیشہ اپنی عزتوں اور برکتوں میں رکھے. جو آپ سے وابستہ لوگ ہیں ان کو دین دنیا کی آبرومندی اور عزت نصیب فرما. اس ادارے کو جس میں یہ بچے پڑھتے ہیں, قرآن حکیم کی تلاوت, اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, اس کو ترقی عطا فرما, اس کو عروج نصیب فرما. اس علاقے کو, اس بستی کو, اس شہر کو اپنے نبی کے نام سے, اس کی محبت سے, قرآن کے ذوق سے ہمیشہ زندہ و پائندہ رکھ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. سارے دعا فرمائیں اللہ کریم اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. آج کل جو افراتفری ہمارے لیڈروں کے درمیان جو نا اتفاقی ہے, اللہ کریم اسے دور فرما اور ان سب کو مل کے اس آزادی کی کشتی کو پار لگانے کی توفیق عطا فرما. ربنا
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على حبيبه خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى اله وصحبه